اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما الامام المبین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وتحیتہم فیہا سلام. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، اس سے قبل کی مجلس کا آغاز ہو التماس ہے کہ ایک سورہ حمد اور توحید 3 دفعہ پڑھ کر وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو عزاداران امام حسین تھے دنیا سے رخصت ہو گئے، بالخصوص اس انجمن سالار حسینی کے خدمت گزار تمام ذمہ داران، تمام صاحبان بیاض نوحہ خاں افراد، تمام ماتمی دستے کے ممبران، وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو آج تک کی ان مجلسوں میں کہ جو 62 سال سے ہر سال ہوتی آ رہی ہے، ان مجلسوں میں جو شرکت کرتے رہے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان تمام مؤمنین کے لیے، تمام عزاداروں کے لیے آپ ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ مل جل کے آپ حضرات صلوات بھیج دیجئے. یقیناً یہ انسان کی ایک عظیم الشان سعادت ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اتنے لمبے عرصے تک ایک انجمن مجالس عزا منعقد کرے، اور اس مجلس عزا میں نہ جانے کتنی کثیر تعداد میں مؤمنین آج تک شرکت کر چکے ہوں گے، اور یہ سلسلہ یقیناً جاری رہے گا. وہ تمام افراد جنہوں نے انجمن کی بنا رکھی ہوگی، جنہوں نے پہلے سال یہ 5 مجالس کا انعقاد کیا ہوگا، وہ تمام افراد یقیناً آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آج گرچہ قبر میں قبرستان کا حصہ بن کے آرام کر رہے ہیں، وہ آج اس مجلس سے فیضیاب ہو رہے ہیں، وہ اس مجلس سے مکمل طور کے اوپر ثواب کو حاصل کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو خدمت امام حسین کی جاتی ہے وہ اللہ کبھی ضائع نہیں جانے دیتا.
یقیناً یہ جذبہ جو کل ان بزرگان کے ذہنوں میں تھا وہ جذبہ آج بھی دکھائی دیتا ہے، آج بھی اسی انداز سے ان مجالس عزا کو منعقد کیا جاتا ہے۔ یقیناً شرکت کرنے والے، مجلسوں کو سننے والے، گریہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، ماتم پڑھنے والے، سینہ زنی کرنے والے، یہ تمام مؤمنین تو جزائے خیر کے مستحق ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ تمام ذمہ داران بھی جو اس خمسہ مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں اپنی کوششوں کو بروئے کار لاتے ہیں، جس انداز سے بھی جو بھی خدمت ان مجلسوں کی یہ کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان سبھی سے بہترین انداز سے قبول فرمائے۔ آئیے چلیے اپنے گفتگو کے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے بات کو آج مکمل کرنا ہے۔ خمسہ مجالس کی اس آخری مجلس میں بات چل رہی تھی کہ عظمت زیارت معصومین ہمارے درمیان کتنی زیادہ اللہ نے قرار دی ہے، اور ہمیں معصومین کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر جن شخصیتوں کو اپنا نمائندہ بنایا، ان شخصیتوں کی سب سے بڑی انفرادیت یہی ہے کہ یہ شخصیتیں تو اللہ سے قریب رہیں اور بہترین انداز میں اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان شخصیتوں نے ان افراد کی تربیت کیا، ان افراد کو اس روئے زمین والوں کے سامنے پیش کیا کہ جو روئے زمین پر بہترین انسان بن گئے۔ میں ان شخصیتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے نمائندے ہیں، میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار سے فیض حاصل کیا، جو اہل بیت اطہار سے قریب ہوئے اور آج زمین پر ہونے کے باوجود آسمان کے اوپر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ عظیم الشان شخصیتیں، میدان کربلا میں جتنی شخصیتیں سرکار سید الشہداء اور اہل بیت اطہار کے علاوہ ہیں، وہ ساری شخصیتیں نمائندہ پروردگار نہیں ہیں، یہ شخصیتیں معصوم نہیں ہیں، اس کے باوجود بے مثال ہو گئیں، اس کے باوجود بے مثل قرار پائیں۔ آج دنیا میں ان کے جیسی شخصیت نہیں ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے ان شخصیتوں میں وہ نکھار پیدا کر دیا کہ آج دنیا اگر ان شخصیتوں کے نقش قدم پہ چلے تو کامیاب ہو جائے۔ یہ انفرادیت صرف امام معصوم کی ہوتی ہے، اور امام معصوم کو ہی اللہ نے یہ جذبہ، یہ ہمت، حوصلہ دیا ہے، وہ شخصیتوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ اور اب میں اپنے موضوع تک آپ کو لے کر آ گیا۔ یہ جو ایک نمائندہ پروردگار کی خاصیت ہے کہ لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیں، یہ خاصیت صرف ان کی زندگی سے متعلق نہیں ہے کہ جب تک مثلا 45، 50، 55، 60 سال تک لوگوں کے درمیان ظاہری طور پر ہو تبھی تبدیلی پیدا کی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا سے ان عظیم الشان اماموں کے ظاہری طور پر چلے جانے کے باوجود آج بھی جو ان سے متوسل ہو رہا ہے، متوسک ہو رہا ہے، اس کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس کے اندر وہ انقلاب پیدا ہو جاتا ہے کہ جس انقلاب کو انسان صرف تبھی محسوس کرتا ہے کہ جب امام کی خدمت میں حاضر ہو، ورنہ حقیقتاً دنیا میں لوگوں کے اندر تبدیلیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ احساس نہیں کر پاتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے وہ تمام افراد جو سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آج کی شب زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، وہ تمام افراد اللہ کی نگاہ میں کیا درجہ، کیا شرف رکھتے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم میں اور آپ میں کون ایسا انسان ہے کہ جس کو میدان محشر میں آواز دی جائے کہ آؤ تم بالکل راستے سے نکل کے آؤ اور اپنی لائن کو ختم کرو اور آؤ سیدھے جنت چلے جاؤ؟ ہے کوئی ہم میں سے کسی کو آواز دی جائے؟ کوئی ہم میں سے اس لائق نہیں ہے جو میدان محشر میں بلایا جائے کہ وہ لائن لگی ہے تم وہاں کے بجائے یہاں آؤ سیدھے جنت چلے جاؤ، سوائے ان افراد کے جو امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا معلی پہنچ جاتی ہیں۔ یہ معمولی شرف نہیں ہے۔ روایت کی لفظیں ہیں کہ جس موقع کے اوپر میدان محشر میں سبھی جمع ہوں گے، سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اذا کان یوم القیامہ ناد مناد
میدان محشر میں جب سب جمع ہوں گے ایسے موقع پہ آواز آئے گی این زوار الحسین، امام حسین کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں؟ اچھا دیکھیے، جب انسان کوئی قیمتی شے دینا چاہتا ہے اور مجمع زیادہ ہو تو کوشش کرتا ہے کہ کم لوگوں کو بلایا جائے، ہے یا نہیں؟ مثال کے طور کے اوپر مثلا اگر اتنا بڑا مجمع بیٹھا اور مجھے کہہ رہا ہوں کہ 10 ہیرے بانٹنے ہیں، تو اب یہ نہیں اعلان کریں گے کہ جو سیاہ لباس پہنے چلا آئے، لاکھوں آ جائیں گے۔ وہاں نہیں اعلان کریں گے مثلا جو داڑھی رکھے وہ آ جائے، سبھی داڑھی رکھی ہے۔ وہاں پہ کیا کریں گے؟ کم سے کم تعداد میں، مختصر تعداد میں آواز دیں گے تاکہ یہ قیمتی شے دی جا سکے۔ جنت سے زیادہ قیمتی کوئی شے ہے؟ جنت جیسی قیمتی شے کو دینے کے لیے اللہ رب العزت مختصر مجمع کو نہیں آواز دے گا، بلکہ اس مجمع کو آواز دے گا جو دنیا کا سب سے بڑا مجمع امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ سب سے بڑا مجمع آتا ہے، کہیں اتنا بڑا مجمع نہیں آتا ہے۔ حتیٰ بقیہ معصومین کی بارگاہ میں بھی اتنا بڑا مجمع ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ اللہ آواز دے گا این زوار الحسین، کہاں ہیں امام حسین کی زیارت پہ آنے والے؟ کیا ملے گا؟ اس موقع کے اوپر آواز دی جائے گی۔ روایت کی لفظیں مولا فرما رہے ہیں کہ فَيَقُومُ عُنُقٌ مِّنَ النَّاسِ، وہ تمام افراد جو زیارت امام حسین کا شرف پا چکے ہیں دنیا میں، یہ سب اپنی جگہ سے اٹھیں گے۔ لا يحصيهم الا اللہ تعالی، اتنی بڑی تعداد کہ جنہیں سوائے اللہ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ صرف اس سال، اگر اس سال کے ہی صرف زائرین امام حسین کو بلانا ہو تو کتنے ہو جائیں گے؟ شامل کر لیجئے ان میں عاشور کے دن آنے والے، شامل کر لیجئے ان میں اسی سال مثلا وہ افراد کے جو سرکار سید الشہداء کی زیارت کے لیے گئے عاشور سے لے کے اب تک، وہ افراد کے جو مثلا 15 شعبان کو گئے، 3 شعبان کو گئے، رجب المرجب کے مہینے میں زیارت کرنے کے، سب کچھ شمار کر لیجئے۔ پچھلے سال کے اسی زیارت 40 پہ آنے والے اور اس سال کے، ان سب کو ملا لیے کتنے ہو جائیں گے؟ گنتی کم پڑ جائے گی، افراد کم نہیں پڑیں گے۔ کثیر تعداد میں مجمع ہے کہ جو میدان محشر میں اپنی جگہ سے بلند ہوا فَيَقُولُ لَهُمْ مَا أَرَدْتُمْ بِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْن، تم سب اپنا آرام چھوڑ کے، اپنی زندگی میں اپنا بینک بیلنس تم نے کم کیا، تم نے اپنی انرجی کو استعمال کیا، تم کیوں آئے امام حسین کی زیارت کرنے؟ کیا ملا تمہیں؟ تم آخر آئے کیوں زیارت حسین کے لیے؟ اس موقع پر وہ آواز دیں گے فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ أَتَيْنَاهُ، یہ توجہ دیجئے گا، یہ سب آواز دیں گے کہ پروردگار أَتَيْنَاهُ بِحُبِّ الْحُسَيْن، أَتَيْنَاهُ حُبًّا لِرَسُولِ اللَّهِ وَحُبًّا لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ، ہم اگر امام حسین کی زیارت کرنے آئے ہیں کسی اور مقصد کے لیے نہیں، جو ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت، امیر المؤمنین کی محبت، جناب سیدہ کی محبت ہے، اس محبت کی بنا پہ حسین کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ یہ محبت اللہ نے سب کو نہیں دی ہے، اور اسی بنا پر جب زیارت کے لیے آتا ہے انسان، آتا ہے زیارت پہ امام حسین کی، یاد امام حسین کی ماں کو کرتا ہے، آتا ہے زیارت کے لیے آقا حسین کی بارگاہ میں اور یاد امیر المؤمنین کو کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت میں آیا ہے۔ یہ عجیب درجہ ہے۔ اس موقع کے اوپر اللہ رب العزت کی آواز فَيُقَالُ لَهُمْ هَذَا مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةٌ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْن، جن کی محبت میں تم کربلا آئے تھے، آؤ میدان محشر میں ان شخصیتوں کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، فَأَلْحِقُوا بِهِمْ، ان سب سے ملحق ہو جاؤ، اب تمہیں جدا نہیں رہنا ہے، وہ کہیں ہو تم کہیں ہو نہیں، تم نے محبت کی ہے ان شخصیتوں سے، اب محب کو محبوب کے ساتھ رہنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور فَإِنَّهُمْ مَعَهُمْ فِي دَرَجَةٍ فَأَنْتُمْ مَعَهُمْ فِي دَرَجَتِهِمْ، تم سب جنت میں ان کے درجے میں ان کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ الحق بلواء رسول اللہ، رسالت مآب کے پرچم کے نیچے آ کے کھڑے ہو جاؤ۔
فَيَنْطَلِقُونَ إِلَىٰ رِضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ، یہ سب کے سب پیغمبر کے پرچم کے پاس آ کے جمع ہو جائیں گے. فَيَكُونُونَ فِي ظِلِّهِ، اس پرچم کے سائے میں ہوں گے. جہاں پر گرمی شدید ہوگی یہ پرچم انہیں سایہ دے رہا ہوگا. ہم سرکار وفا کا پرچم لے کے جس موقع پہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر یہی جذبہ ہوتا ہے. آج دنیا میں آقا سرکار وفا کے پرچم کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. میدان محشر میں اللہ رسول اللہ کے پرچم کے ساتھ مجھے آگے بڑھنے کا موقع دے گا. واللواء فی ید علی، یہ پرچم کس کے دست مبارک میں ہوگا؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ پرچم سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، آپ کے دست مبارک میں ہوگا. حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ یہ سارا مجمع جنت میں داخل ہو جائے. یہ اسی لیے ہے فرمایا فَيَكُونُونَ أَمَامَ اللِّوَاءِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَعَنْ خَلْفِهِ. کسی بڑے مشن پہ نکلنے سے پہلے انسان کو تربیت دی جاتی ہے. مل جل کے سلوات بھیجیے اور آگے آ جائیے آپ حضرات، تھوڑا اور آگے آپ آئیے، آپ بھی آگے آ جائیے، آپ حضرات سبھی آگے آ جائیے تھوڑا تاکہ باہر کے مومنین کو بیٹھنے کا موقع مل جائے. یا علی محمد و آل محمد. بیٹا آپ کو بھی جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے، کھڑے نہ رہیے. ایک دفعہ اور مل جل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات. کوئی بڑا مشن ہوتا ہے تو پہلے تربیت دی جاتی ہے، پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ جتنے بھی افراد ہیں سب جب جاب کے اوپر جاتے ہیں پہلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے جاب کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، ایسے سائن کرنی ہے، ایسے اپلیکیشن کو چیک کرنا ہے، سب سکھایا جاتا ہے. نہیں، میدان محشر میں اس پرچم کے نیچے کھڑے ہونے کے لیے کسی کو آگے کھڑے ہونا ہے، کسی کو دائیں طرف، کسی کو بائیں طرف، کسی کو پیچھے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ اس پرچم کے نیچے فَيَكُونُونَ أَمَامَ اللِّوَاءِ، کچھ ہوں گے جو آگے کھڑے ہوں گے، وَعَنْ يَمِينِهِ، کچھ دائیں طرف، وَعَنْ يَسَارِهِ، کچھ بائیں طرف کھڑے ہوں گے، وَمَنْ خَلْفَهُ، اور کچھ ایسے ہوں گے جو پیچھے کھڑے ہوں گے. کہاں تربیت ملے گی کہ آگے کس کو کھڑے ہونا ہے؟ کہاں تربیت ملے گی کہ دائیں طرف کسے کھڑے ہونا ہے؟ کہاں تربیت ملے گی کہ بائیں طرف کسے کھڑے ہونا ہے؟ کہا اگر میدان محشر میں پرچم کے ساتھ چلنے کے لیے تربیت چاہیے ہے، زمین پر جلوس ازا میں آ جاؤ، یہ جلوس ازا تمہیں تربیت دیتا جائے گا. مل جل کے صلوات بھیجیں آپ. نعرے حیدری حسینیات زندہ باد، حسینیات زندہ باد، یزیدیات مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں پہ جنت البقیع کو جلد سے جلد تعمیر ہونے کے لیے ایک بآواز بلند حیدر صلوات محمد و آل محمد. امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے ایک بآواز بلند حیدر صلوات. آپ نے کبھی سوچا آپ کو اللہ نے مؤمن بنایا ہے، اللہ نے سب سے بڑا شرف دیا ہے. خود انسان بن جانا یہ اللہ کی اس طرف سے ملنے والی عزت ہے. انسانوں میں انسان کا ایک اسلام کی آغوش میں آ جانا یہ بہت بڑا شرف ہے. صرف مسلمان نہیں، اللہ آپ کو مؤمن بنا رہا ہے، یہ سب سے بڑا شرف ہے. اور اب اس مؤمن کو اللہ نے اس روئے زمین پر پہچاننے کے کچھ ذریعے، کچھ طریقے دیے ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ آپ میں سے بہت سے افراد ہیں جو صبح میں ہم ملاقات بھی ہوتی ہے، ہم بھی نکلتے ہیں. بچوں کو پہنچانے کے لیے جب اسکول جا رہے ہوں تو کیسے پتا چلتا ہے کہ کون بچہ میرے بچے ہی کے اسکول میں پڑھتا ہے، کون کسی اور اسکول میں پڑھتا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ یونیفارم سے پتا چل جاتا ہے. اگر سیم یونیفارم ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اس بچے کے اسکول میں پڑھتا ہو. یونیفارم الگ ہے تو اب ان میں بھی ہوگا، کوئی اس اسکول کا ہے، کوئی اس اسکول کا ہے، کوئی اس اسکول کا ہے یا نہیں ہے؟ سب انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نشانیاں بتاتی ہیں کہ کون کس گروہ کا ہے،
کون کس گروپ کا ہے، کون کس اسکول کا ہے، یہی تو پتہ چلتا ہے نا۔ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے کہ علامت المؤمن خمس، مومن کی 5 نشانیاں ہیں، یعنی ان 5 نشانیوں سے پہچان لینا، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ادھر ہے یا نہیں ہے۔ وہ بچوں کا یونیفارم ہے، پتہ چل جائے گا کہ اس اسکول کا ہے یا نہیں ہے، کیسے پہچان ملے گا؟ مولا فرماتے کہ 5 نشانیاں ہیں۔ الصلاۃ 51، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا۔ 17 ہی بڑی مشکل سے ادا ہو جائے بڑی بات ہے، 51 رکعات کہ جن میں 17 واجب ہیں، 11 نماز شب ہے، کتنی ہو گئیں؟ کتنی ہوئی؟ 28۔ ہاں بھئی 28 ہی تو ہوئی، اب اتنی تو گھڑی آتی ہے نا، اور اس میں اور اضافہ کر دیے 23 رکعت یہ نافلہ، کتنی ہو جائیں گی ٹوٹل؟ 51۔ یہ جو 51 رکعت نماز ہیں، یہ ایک انسان کے لیے اللہ رب العزت نے مومن کی نشانی کے طور پہ رکھا ہے۔ بہت سارے اوقات ہیں نہیں نماز نہ پڑھی تو کون، نہیں، نماز ہی پڑھ کر تو ہم کو بتانا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہماری نشانی ہے یہ۔ مولا فرماتے ہیں دوسری نشانی وزیارت الاربعین، اور میں اس سے پہلے کی مجلس میں کہہ چکا ہوں، پھر دہرا رہا ہوں، ہم لوگ ترجمے میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، لکھا ملے گا 40 کی زیارت پڑھنا، نہیں، پڑھنا علامت نہیں ہے، قراءت و زیارت الاربعین نہیں ہے، مولا نے زیارت الاربعین فرمایا ہے، یعنی 40 کے موقع پر امام حسین کی زیارت کرنا۔ اور فرمایا وہ جو جملے آپ زیارت کے پڑھتے ہیں وہ الگ ہے، وہ مستحب پڑھنا ہی ہے، لیکن جو نشانی ہے وہ کیا ہے؟ امام حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ ہر سال جا سکتے ہیں، جائیے، 5 سال میں ایک بار جا سکتے ہیں، جائیے، 10 سال میں ایک بار جا سکتے ہیں، جائیے، کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور جائیے امام حسین کی زیارت کو، وہ بھی 40 کی زیارت اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پہ رکھا ہے۔ میں ابھی واپس آؤں گا، لہٰذا پہلے اس کو مکمل کر دوں۔ فرمایا التعفیر بالجبین، جس موقع کے اوپر ایک مومن اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے، وہ سجدہ چٹائی پہ نہیں ہوتا، قالین پہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سجدہ مٹی پہ ہوتا ہے، خاک پہ جس کا سجدہ ہو جائے، اور اگر یہ خاک شفا ہو، 70 پردے اللہ ہٹا دیتا ہے، اور انسان کا یہ وجود زمین کی وادیوں سے نکل کر اللہ کے عرش تک چلا جاتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ التعفیر بالجبین، اس کے بعد فرمایا چوتھی علامت ہے التختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا ہونا، یہ ہماری علامت ہے۔ اگر داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن لی ہے اور اب چاہیں ایک اور انگوٹھی پہننا تو بائیں ہاتھ میں پہنے، لیکن اگر دائیں ہاتھ میں نہیں ہے تو بائیں ہاتھ میں نہیں پہننا ہے۔ توجہ رہے، ہماری نشانی ہے، اور یہ بقیہ جگہوں کے اوپر پہچان بن چکی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے اوقات گھبرا جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا تو کیا ہوا بھائی، اچھا ہے، پتہ چل جائے گا، ہاں، لیکن اگر جان کا خطرہ ہے تو ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن بقیہ جگہوں کے اوپر بہت زیادہ گھبرا کے انسان انگوٹھی چھپا لے، انگوٹھی اتار دے، ضرورت نہیں ہے۔ آخری علامت ہے الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مومن کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس موقع کے اوپر وہ بسم اللہ کہتا ہے، خاص طور سے نماز میں یہ بسم اللہ بلند آواز سے کہتا ہے۔ ہم کو چھپ کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ ہمارا افتخار ہے، لہٰذا بلند آواز سے بسم اللہ کہتے ہیں ہم۔ بہت سے لوگوں کو بسم اللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے نماز میں، نہیں پتا کیوں، بغل میں مومن بیٹھا ہے، کہیں وہ سن نہ لے، نہیں، اس کو ہی سنانا ہے۔ بسم اللہ اتنی بلند آواز سے کہنا ہے واجب نمازوں میں، واجب نمازوں سے مراد کہ جن میں آواز بلند ہونی چاہیے، ان میں اتنی بلند ہو آواز کہ بغل والا سن سکے، یہاں تک ہماری آواز بلند ہونی چاہیے۔ بقیہ نمازوں میں بھی بسم اللہ جس موقع کے اوپر ہم کہیں، مثلا ظہر عصر میں، تو بہرحال ہماری بسم اللہ بلند آواز سے ہو، کم از کم ہمارے کانوں تک تو آواز آئے۔ اتنی بلند آواز سے بسم اللہ کہنے کی تاکید والی۔ میں واپس آپ کو موضوع تک لے آؤں، موضوع سے خارج نہ جاؤں، اس لیے کہ زیارت میرا موضوع ہے۔ کیوں اللہ رب العزت نے ایک مومن کی علامت قرار دیا زیارت الاربعین کو؟ کیوں قرار دیا؟
اللہ چاہتا زیارت عاشورہ کو علامت بنا دیتا، خدا چاہتا سال میں کبھی بھی چلے جاؤ امام حسین کی زیارت کرنے کی مومن کی علامت بن جائے گی. نہیں، 40 کی زیارت. متعدد وجہیں ہیں، کئی اسباب ہیں، اور اب چونکہ آخری یہ مجلس ہے، مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، لہٰذا وہ سارے اسباب بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک بات ضرور عرض کرنی ہے. اللہ رب العزت نے 40 کی زیارت کے موقع پر دنیا بھر کے مؤمنین کو جمع کر کے جو ایک نئی تہذیب، نیا طریقہ کار لوگوں کو دیا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کیوں 40 کی زیارت پر پوری دنیا کو امام حسین کی بارگاہ میں بلایا ہے. جو طریقہ کار ہے بالکل مختلف ہے، کہیں آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. میں پہلے بھی اشارتاً چند جملے کہہ چکا ہوں، لیکن آج بات کو مکمل کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کھانا کھلانے والا اور کھانا کھانے والا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. جس نے کھانا کھایا ہے وہ شکریہ کہتا ہے اس کا، جس نے کھانا کھلایا ہے یا نہیں. عارف صاحب نے گھر پہ بلایا ہو، عارف صاحب نے کھانا کھلا دیا، میں نکلتے ہوئے شکریہ آپ کا بھائی، آپ نے کھانا کھلایا. پوری دنیا کا طریقہ کار ہے. زیارت امام حسین میں یہ طریقہ بدل جاتا ہے. کھانے والا شکریہ نہیں کہتا ہے، کھلانے والا شکریہ کہتا ہے کہ تم میرے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، تمہاری بارگاہ میں شکریہ بجا لاتی ہیں. عجیب ہے. آپ عجیب اس مزاج کو تو پہچانیں. اللہ چاہتا ہے یہ کلچر ڈیولپ ہو جائے. وہ جو آپ نے روایتوں میں سنا ہے کہ آخری امام کے انشاءاللہ ہم سبھی مل کر مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل جل کے صلوات بھیج دیں. وہ جو مولا کے ظہور کے بعد روئے زمین پہ عالم یہ ہوگا کہ ایک مومن دوسرے مومن کی جیب سے جتنی رقم چاہے گا نکال لے گا، نہ اس کو لینے پر اعتراض ہوگا نہ اس کو دینے پہ اعتراض ہوگا. یہ طریقہ کار ہمیں اس نجف سے کربلا کے درمیان واکنگ کے بیچ دکھائی دیتا ہے. وہ اپنا بستر دینے پہ تیار ہے، وہ اپنا سکون آپ کو دینے پہ تیار ہے، وہ اپنا آرام آپ کے حوالے کرنے پہ تیار، وہ اپنا کھانا، وہ اپنا پانی، اپنا سب کچھ آپ کو دے رہا ہے. عجیب ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن پھر بھی میں جلدی سے عرض کر دوں اس مومن کے بارے میں کہ جو اس موقع پہ دوپہر میں پہنچا تھا، کہ جو موقع میں پہنچا لیکن پتہ ہی چلا کہ کوئی جگہ اندر نہیں ہے. کیا کرے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ کافی دور سے چل کے اس امید پہ آیا تھا کہ اس موقع میں پہنچیں گے مجھے جگہ مل جائے گی. اندر نہیں ملی، ایک آدمی کی بھی جگہ نہیں تھی. باہر آپ نے دیکھا ہوگا صوفے رکھے ہوتے ہیں تاکہ یہ ذمہ داران کبھی بیٹھ جائیں یا کوئی اور بھی بیٹھ جائے. وہ آیا اس صوفے پہ بیٹھ گیا کہ کچھ دیر صحیح ہم یہاں صوفے پہ بیٹھ کے کچھ سانس لے لیں، اور پھر اب ظاہر ہے کہ اب تو چلتے ہی رہنا ہے. اب یہاں بھی جگہ نہیں ملی، وہ وہیں دھوپ میں جا کر بیٹھ گیا باہر صوفے پہ. ایک عراقی اپنی جگہ سے اٹھا، وہ آیا اس کے قریب کھڑا ہو گیا. اس نے اس سے کہا کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، صوفے پہ جگہ ہے. کہا نہیں نہیں تم ایسے ہی بیٹھے رہو آرام سے. تھوڑی دیر اور گئے کہ آؤ تم بیٹھ جاؤ، جگہ ہے یہاں کے اوپر. کہا نہیں نہیں تم ایسے ہی بیٹھے رہو، یہاں پہ کھڑے ٹھیک ہے. اچھا انسان الجھتا ہے، جب کوئی قریب میں کھڑا ہو تو ایک الجھن سی ہوتی ہے. اس نے کہا بھائی اچھا نہیں لگ رہا ہے تم یہاں پہ کھڑے ہو. اس نے کہا میں اسی لیے کھڑا ہوں تاکہ دھوپ ہونے کے باوجود تم سائے میں آرام سے بیٹھ سکو. ہے یہ جذبہ کسی کے اندر؟ وہ دھوپ کو اپنے بدن پہ لے رہا ہے اور سایہ دے رہا ہے تاکہ وہ مؤمن جو امام حسین کا زائر ہے وہ دھوپ سے محفوظ رہے. کون ہے دنیا میں؟ یہ جذبہ انسانوں کو کس نے دیا؟ امام حسین کی بارگاہ. اور اس کلچر کو اپنے اندر زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. یقین جانیے اگر ہم نے امام حسین کے لیے یہ خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیا، ہماری آخرت تو کامیاب ہے، دنیا بھی سنور جائے گی. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم لوگ الجھ کر اس طرح سے اختلافات لے کر سامنے آ جاتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بس دنیا اسی میں ختم ہوئی جا رہی. نہیں، امام حسین کے نام پر ایک ہو جائیے، امام حسین کے پرچم کے نیچے آئیے تو سب ایک بن جائیے. میں اس سے قبل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں، صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں. ایک انجمن ماتم کر رہی ہو تو یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ دوسری انجمن بغیر ماتم کیے کھڑی ہو کر انتظار کرے. اور شاید آپ کو محسوس نہیں ہوتا، میں نے خود دیکھا ہے. ایک انجمن کا نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا ہے، دوسری انجمن ہاتھ نیچے کیے ہوئے کھڑی ہے کہ کہیں میرے ماتم کرنے سے ان کے نوحے میں رونق نہ پیدا ہو جائے. کون سی عزاداری؟
خاص طور سے جب ہم جلوس لے کے روڈ پہ آ رہے ہوں، کوئی بھی انجمن ہے ہم ماتم کریں، کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہماری انجمن آئے گی ہم اس کے ساتھ ماتم کریں گے، لیکن جب تک ہماری انجمن نہیں ہے ہمیں روڈ پہ کھڑے ہونے، پان کھانے، بات کرنے، ہنسنے، گفتگو کرنے، موبائل پہ بات کرنے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ جلوس میں کیوں آئے ہیں؟ اگر آپ کو انجمن ہی کا انتظار کرنا تھا تو جب انجمن آدھے گھنٹے بعد آتی تب بھی آپ آتے۔ آج آپ دوسروں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ہمیں امام حسین کے نام پر ایک بننا ہے۔ اور بس میں اپنی بات کو مکمل کر لے جاؤں، امام حسین کی زیارت کی بڑی اہمیت ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں انسان زمین سے نکل کے عرش کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ شرف صرف اس انسان کو ملتا ہے جو امام حسین کے قدموں سے خود کو وابستہ کرتا۔ اس فرش عزا کو اہمیت دیجئے، میں نے ختم کر دی بات، اس فرش عزا کو اہمیت دیجئے، اس لیے کہ اس فرش عزا پر امام حسین کا سوگ منانے کے لیے کوئی آئے نہ آئے، امام حسین کی ماں ضرور آتی ہے۔ آغا ہستئی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، میں وقت میرا محدود ہے، آج مصائب زیادہ پڑھنے ہیں، شب اربعین کے مصائب ہیں، اور یہ میرے والنٹیئرز میں التماس کروں گا کہ ذرا تیار رہیں مصائب کے موقع پر، یہ کچھ لائٹس کو تھوڑا کم کر دیجئے گا، ابھی نہیں، جب مصائب کا موقع آئے گا میں کہوں گا اس موقع پر۔ یہ مجلسیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا آیت اللہ ہستئی کا، یہ اصفہان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، ہستہ وہ جگہ ہے، وہاں کے رہنے والوں کو ہستئی کہتے ہیں۔ آیت اللہ ہستئی کا یہ بیان، ظاہر ہے کہ یہ آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، اور مسلم الثبوت مجتہد تھے۔ انسان کے ذہن میں کبھی کبھی احساس پیدا ہوتا ہے، تصور پیدا ہوتا ہے، ان کے ذہن میں یہ احساس ہوا کہ اب اس سال، ہر سال محرم میں یہ 10 دن مجلسیں پڑھنے الگ الگ علاقوں میں، گاؤں دیہات سب جگہ جاتے تھے۔ ایک سال یہ احساس پیدا ہوا کہ میں اس سال وہی مجلس پڑھوں گا جس مجلس کو سرکار سید الشہداء کی ماں قبول کرتی ہوں۔ اچھا ظاہر ہے کہ یہ بڑا سخت، اچھا شرط لگا دی انہوں نے، اور یہ شرط کا قبول ہونا، شرط کے اوپر عمل کرنا بڑا مشکل کام تھا، لیکن مجتہد ہیں، مرجع جانتے ہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے، اپنی شرط کے اوپر باقی ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں کہ اس سال ہمارے اوپر کا نہیں پڑھوں گا، میں نے ایک شرط لگائی ہے وہ پوری ہو جائے گی، پڑھ دوں گا۔ یہاں تک کہ پہلی محرم آ گئی اور اب تقریباً، اب ظاہر ہے کہ اب وہ شرط کے خلاف کریں گے تو پھر وہ نظر کے ٹوٹنے کی بنا پر انسان کو کفارہ دینا ہوگا۔ تقریباً وہ اس سے قریب آ چکے تھے کہ اب میں اپنی شرط کو توڑنے کے لیے تیار ہوں، کفارہ دینے پہ تیار ہوں، اور اب جہاں بھی مجھے موقع ملے مجلس پڑھ دوں گا، اس لیے کہ 10 دن میرے لیے خالی بیٹھنا مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ امام حسین کے مصائب پڑھنے والا انسان امام حسین کے مصائب نہ پڑھ پائے، اس کے لیے اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ کہ نہیں، اب میں اپنی نظر کو چھوڑ دوں گا۔ اسی رات انہوں نے خواب میں دیکھا خود جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہراء، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ لوگ شہزادی کے نام پر اتنی آہستہ صلوات بھیجیں گے تو میں نہ بھیجواتا۔ محمد و آل۔ خواب میں دیکھا خود شہزادی دو عالم تشریف لائیں، اور آنے کے بعد کہا کہ کیا ہو گیا ہستئی تمہیں، کیوں نہیں مجلس پڑھتے اس سال؟ کہا شہزادی آپ تو بہتر جانتی، میں نے نظر کر لیا ہے، میں نے شرط لگائی ہے، آپ جس مجلس کو پسند کریں گی اس کو پڑھوں گا۔ کہتے ہیں آغا ہستئی کہ خود شہزادی نے فرمایا کہ ہستئی میں تو ہر مجلس کو پسند کرتی ہوں، جہاں میرے بیٹے کا نام لیا جاتا ہے مجھے وہ نشست پسند ہے، میں ہر جگہ پسند کرتی ہوں۔ کیا نہیں شہزادی، ان ساری مجلسوں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو آپ کی مورد عنایت مجلس ہے، شہزادی نے فرمایا نہیں، میں سب کے لیے ساری جگہوں کے اوپر پہنچنا ہے، الگ نہیں ہے مجلس ہے۔ کیا نہیں شہزادی آپ بتا دیجئے کہ آپ کو پسند کون سی ہے مجلس؟ کہ اگر یہی پوچھنا چاہتے ہو تو سب پسند ہیں، لیکن ایک مجلس
اس کے بانی کے خلوص کی بنا پر مجھے اتنی پسند ہے کہ میں خود بنفس نفیس اس مجلس میں شروع سے جا کر بیٹھتی ہوں۔ شہزادی وہ مجلس کہاں ہے؟ فرماتی ہیں کہ اسی تہران میں فلاں محلہ ہے، نام بتایا انہوں نے، اس محلے میں فلاں نام کی خاتون ہے، اس کے گھر کی مجلس میں میں شرکت کرتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ رات کا خواب تھا، صبح اٹھے سمجھ گئے کہ شہزادی کی بارگاہ میں یہ مجلس بڑی اہمیت رکھتی ہے، نکل پڑے تلاش میں اس محلے کی، پہنچے اس محلے، دوپہر کا وقت تقریباً قریب آ چکا تھا، پہنچے پوچھتے ہوئے اس محلے کے بارے میں پہلے دریافت کیا، پھر جب اس محلے پہنچے تو اس محلے میں پہنچنے کے بعد اس خاتون کے بارے میں جس کا نام شہزادی نے بتایا تھا اس کا نام پوچھتے ہوئے پہنچے، دیکھا وہ گھر کے باہر ایک تالاب ہے، اس میں بیٹھی ہوئی کچھ پھل ہیں کہ جن کو وہ دھو رہی ہے۔ ایرانی جس موقع کے اوپر مجلسیں منعقد کرتے ہیں تو بہت سارے انتظامات میں فروٹس وغیرہ بھی رکھتے ہیں تاکہ ان عزاداروں کی خدمت میں پیش کریں۔ وہ بیٹھی ہوئی یہ فروٹس دھو رہی ہے۔ ایک خاتون، اس سے پوچھا کہ اس محلے میں فلاں نام کی کوئی خاتون رہتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کیوں؟ کہا کون ہے وہ؟ کہا میں ہوں خانوں۔ کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں مجلسیں ہوتی ہیں؟ کہاں مجلسیں ہوتی ہیں؟ وہ سمجھی کہ شاید یہ شرکت کرنا چاہتے، کہ دیکھو آج کی مجلس ہو گئی ہے، اب کل کی مجلس کے لیے صبح اس موقع کے اوپر آ جانا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کو میں خطاب کروں۔ اس نے کہا کہ آپ مجلس پڑھتے ہیں؟ کہاں میں مجلس پڑھتا ہوں۔ بوڑھے انسان، ضعیف العمر انسان، کہا اچھا ہوا کہ آپ آ گئے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج ہی میرے خطیب نے دوسری مجلس پڑھنے کے بعد مجھ سے کہہ دیا کہ تمہارے وہاں مجمع نہیں آتا ہے، میں اب تمہارے وہاں مجلس نہیں پڑھوں گا۔ کہتی ہے وہ خاتون کہ اگر تم مجلس پڑھتے، آپ مجلس پڑھتے تو کل سے آ کے آپ مجلس پڑھ دیے۔ آغا ہستائی کہتے ہیں کہ میں اس دن تو واپس آ گیا، اگلے دن میں گیا اس کے گھر، دیکھا واقعاً بڑا پرانا گھر، اس کے اوپر وہی پرچم لگا ہوا جیسا شہزادی نے بتایا تھا، بالکل پرانا، کہ جس کے اوپر دھوپ کی وجہ سے وہ علم مبارک سیاہ کا رنگ بھی کم ہو گیا تھا، لیکن اسی سادگی کے ساتھ اس مجلس کے لیے انتظام اور اہتمام کر رہی تھی۔ کہتی ہیں آغا ہستی میں اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا حجرہ ہے اور اس کے وہاں ممبر رکھا ہے، بغل کے حجرے میں وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے گھر میں مجلس ہے، وہ اپنی وہاں سے چائے وغیرہ تیار کر کے بھجواتی جا رہی ہے، جو آتا جا رہا ہے اس تک چائے آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد انتظار ہو رہا ہے کہ میں پہنچوں۔ 3 مؤمنین بیٹھے تھے، میں نے ان کے درمیان مجلس پڑھی۔ کہتی ہیں آغا ہستئی کہ یوں مؤمنین کی تعداد تو کم تھی لیکن مصائب میں بڑا گریہ ہوا، خاص طور سے اس چھوٹے سے حجرے میں چائے خانے میں بیٹھی ہوئی خاتون رو رہی تھی، اس کے ساتھ کی عورتیں بیویاں بھی رو رہی تھیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ کافی بلند گریے کے ساتھ یہ بیویاں رو رہی ہیں۔ یہ 3 محرم، 4 محرم، 8 محرم، 9 محرم، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا۔ کہتی ہیں آغا ہستئی کہ میں نے وہ آخری مجلس پڑھی، اور میں صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خاتون مجھے کچھ لفافہ دے، چونکہ ظاہر ہے علماء کرام کا طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا ہے کہ آخری مجلس جو عاشور کی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی لفافہ نہیں لیتے ہیں۔ کہا عاشور کا لفافہ میں نہیں پسند کرتا لینا، لہٰذا میں جلدی سے مجلس پڑھ کے میں آگے بڑھتے ہوئے وہاں تک پہنچا کہ جہاں پہ دروازہ آ چکا تھا تاکہ میں جلدی سے مجلس پڑھ کے باہر نکل جاؤں۔ کہا دیکھا میں نے کہ وہ خاتون پیچھے پیچھے میرے چلی آ رہی ہے اور مجھ کو روک رہی کہ حاجی آغا رکیے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں آغا ہستئی کہ میں رکا، اور رکنے کے بعد اب جب میں اس کی طرف گھوما، اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور یہ کہتی ہے کہ آپ یہ لفافہ لے لیجئے۔ آغا ہستئی کہتے ہیں کہ میں لفافہ نہیں لوں گا مجلس کا، میں جس سے لینا ہے میں ان سے لفافہ لے لوں گا، تم یہ لفافہ نہ دو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں آغا آپ کو لفافہ لینا پڑے گا، میں سال بھر اس کی تیاری کرتی ہوں، میں اپنے پیٹ کو کاٹ کے میں رقم کو جمع کرتی ہوں تاکہ امام حسین کی مجلس کے اوپر یہ پیسہ خرچ کر سکوں، یہ لفافہ آپ کو لینا پڑے گا۔ آغا ہستئی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم جب اتنی بڑی بات کہہ رہی ہو تو میں لفافہ لینے کو تو تیار ہوں، لیکن
لیکن ایک شرط کے ساتھ میں لفافہ لینے کو تیار ہوں۔ کہا پوچھیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بات پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ کہا بس اتنا بتا دو کہ جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو مرد بھی گریا کرتے ہیں اور خاتون بھی گریا کرتی ہیں، لیکن تمہارے حجرے سے جہاں تم چائے لوگوں کے لیے بنا رہی ہوتی ہو وہاں پر دو بیویوں کے رونے کی آواز آتی ہے، دو خواتین کے گریے کی آواز آتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید تمہاری کوئی بہن، کوئی رشتہ دار اور بھی ہے کہ جو وہاں بیٹھ کے مصائب سن کے گریا کر رہی ہوتی ہے۔ سنیں گے عزاداروں وہ خاتون کیا جواب دیتی ہے؟ وہ فرش عزا بچھانے والی مالکن جواب دیتی ہے، اے حاجی آغا آپ کو نہیں خبر ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، جب رات میں اس دن خواب میں سیدہ آپ کے تشریف لائی تھی انہوں نے آپ سے یہی جملہ تو کہا تھا کہ میں خود اس مجلس میں شرکت کرتی ہوں۔ آغا آپ کو خبر نہیں ہے، سیدہ اس مجلس میں آ کر بیٹھتی ہے اور حسین کا نام آتے ہی گریا کرنے لگتی ہے، حسین کے نام کے اوپر فریاد کرنے لگتی ہیں۔ آزاداروں سیدہ آج بھی مجلسوں میں آتی ہیں، نہ جانے کس مجلس میں زہرا موجود ہو، نہ جانے کس مجلس میں حسین کی ماں آئی ہو، نہ جانے کس کے آنسوؤں کو سیدہ نے اپنے رومال میں جگہ دی ہو، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے شہزادی آج آپ یہاں پر ان مؤمنین کی مجلسوں میں شرکت کر رہی ہیں، ذرا آئیے شام کی طرف چلیں، ایک قافلہ ہے جو شام سے نکل کے کربلا کی طرف آنا چاہ رہا ہے۔ عزاداروں عجیب مرحلہ آ چکا ہے، وہ مرحلہ کہ جس مرحلے میں اب تمام شہداء کے سر آنے شروع ہوئے، ایک حجرہ خالی کرایا گیا، زینب بھی موجود ہیں، ام کلثوم بھی موجود ہیں، ام فروہ بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن سن سکو گے عزاداروں ایک 4 سالہ سکینہ ان لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہے، وہ زندان شام میں آرام کر رہی ہے۔ عزاداروں ان قافلے کے درمیان اب وہ سروں کو لایا جانا شروع کیا گیا، ایک ایک سر آتا جا رہا ہے اور ہر بی بی آگے بڑھ کے سر کو اپنی آغوش میں لے رہی ہے۔ قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے اپنی آغوش میں لیا، غازی کا سر آیا، جناب ام کلثوم نے اپنی آغوش میں لیا، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے اپنی آغوش میں لیا، علی اکبر کا سر آیا، لیلہ نے اپنی آغوش میں لیا، لیکن 2 سر ایسے آئے جن کو لینے کے لیے ماں آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ شام کی عورتوں نے پوچھنا شروع کر دیا یہ سر کس کے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اون اور محمد کے سر ہیں۔ پوچھا ان کی ماں کہاں ہے؟ کہا ان کی ماں زینب موجود ہے، لیکن زینب نے اپنے بچوں کے سر کو نہ لیا۔ اچانک زینب اپنی جگہ سے اٹھی ہیں، اب ایک سر آنا شروع ہوا، جیسے ہی وہ سر داخل ہوا زینب بھی آگے بڑھی، سید سجاد بھی آگے بڑھے، ساری بیویاں آگے بڑھ چکی ہیں، نہ جانے اس سر کے لیے کتنا احترام ہے۔ زینب نے اپنی آغوش میں لیا، اے بھیا حسین زینب تمہارے سر کو اپنی آغوش میں رکھے گی۔ عزاداروں میں مسائل مکمل کر دیتا لیکن کل 40 کا دن ہے۔ سنو عزاداروں یہ قافلہ شام سے نکلا ہے، نہ جانے کتنی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا اب یہ قافلہ سرزمین کربلا پہنچا ہے۔ عزاداروں مقتل میں جملہ ملتا ہے، ایک بی بی ہے جیسے ہی یہ عماریاں سرزمین کربلا پہ پہنچی ہیں جناب زینب نے خود کو ناکے سے گرا دیا اور میدان کربلا میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ این ابن امی میرا ماں جایا حسین کہاں ہے؟ کوئی مجھے حسین کی قبر تک پہنچا دے۔ سید سجاد آگے بڑھے، اپنی پھوپھی کے شانے پہ ہاتھ رکھا، اے پھوپھی اماں بابا کی قبر وہاں پہ ہے، لے کے آئے اپنے بابا کی قبر پہ زینب کو بٹھایا۔ زینب نے گریہ کیا، لیکن ہاں عزاداروں اچانک زینب اٹھی، اٹھ کے کہتی ہے بیٹا سجاد بس مجھے اتنا اور بتا دو میرا عباس کہاں دفن ہے؟ اور یہ کہہ کے زینب اب جو آگے بڑھی خود کو غازی کی قبر پہ گرا دیا۔ اے میرے غیرت دار عباس تم یہاں کربلا میں سو رہے تھے، زینب سر برہنہ شام و کوفہ کے دربار ہو کے آئی ہے۔ اے میرے غیرت دار عباس وہ 4 سالہ سکینہ ہر تماچے کے اوپر تمہیں یاد کر رہے ہیں۔